जी, ब्रेक से आ गए वापस और बात करूंगी। कभी कभी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं या आदतें ऐसी होती हैं, अगर और वो अच्छी आदतें हों तो उन्हें अपना लेना चाहिए या किसी को देख के सीख लेना चाहिए। और इंसान की ये फितरत है कि वो देख कर ही सीखता है। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी को देख के अगर नहीं सीखता तो उसे पुश किया जाता है, भाई ये तुम करो। तो ये पुश करने पे जब बात आई है तो आपको याद होगा कि प्लास्टिक बैग्स का आज से चंद साल पहले भी जिक्र हुआ था कि भाई प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो क्योंकि मुज़र सेहत हैं, आपकी जो माहौल है उसमें आलूदगी का बाइस बनते हैं और लोगों के लिए बीमारियां लेकर आते हैं, तो इस पे पाबंदी आयद हुई थी। तो अब सिंध में एक बार फिर से जो है प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है और खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई और जुर्माने और गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। इंतजामिया और पुलिस को क्रैक डाउन का इख्तियार भी दे दिया गया है, यानी कि लॉ जो है उसे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया गया है ताकि इस लॉ पे जो है वो अमल किया जाए। और कोशिश यही की जाती है कि लॉ को अगर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो जब भी जो है वो लॉ पे की पासदारी भी की जाएगी। तो हुकूमत ने 15 जून से हर किस्म के प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो अभी इस वक्त जो मैं बात कर रही हूँ, जो गेस्ट आए हैं हमारे इसी से रिलेट बात करेंगे, वो आपको समझाएंगे भी। और इसमें सबसे ज़्यादा समझने की बात यह है कि हमें अपनी जो आदतें हैं ना खुद से चेंज करनी है। खुद से अगर हम चेंज करेंगे तो इस कानून पे ना सिर्फ अमल करेंगे बल्कि मुश्किलात भी फिर हमें नहीं होंगे आगे ज़िंदगी में। तो मिलते हैं हमारे जो गेस्ट हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई ये पाबंदी के ऐलानात तो होते रहते हैं, इस बार कितनी सख्ती की जाएगी। तो मिलते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वारिस अली गबूल साहब, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी डायरेक्टर रीजनल ऑफिस कराची से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम वारिस साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल, अल्लाह का करम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये, मैं इसलिए कह रही हूँ सेंसिटिव के लोग इसकी हसासियत को समझते नहीं है। मगर अभी आप ब्रेक में मेरे साथ बात कर रहे थे तो मेरा दिल चाहा था मैं जो बातें आप मुझसे करें ना वो उन्हें भी बताएं। इससे पहले कि हम आगे बात को करें, पहले ये बताइए कि ये क्या लॉ है, किस तरह इस पे अमल दरामद होगा और किस हद तक आप समझते हैं कि ये कामयाब होगा इस बार? जी, मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये जो लॉ जो हमारा जो है, जैसे आपने स्टार्टिंग में ये बात की कि ये बैन जो है वो पाकिस्तान में या सिंध में जो है वो डिफरेंट टाइम्स पे ये इम्पोज की गई हैं। अब इसमें ये है कि जो आपने पहले कहा कि इसमें हमारा जो अप्रोच जो है वो ये है कि हम जो है वो मल्टी टास्क फोर्स एक अप्रोच है, जिसमें पुलिस के लोग भी हमारे साथ हैं या जो लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं KMC वगैरह वो भी हमारे साथ हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, तो वो सारे हम मिल के जो है जी सारे इदारे हम मिल के इसके ऊपर जो है जो स्पेशली वो प्लास्टिक शॉपिंग बैग जो आपके कैरियर प्लास्टिक शॉपिंग बैग हैं, फर्स्ट इनिशियली हमने जो स्टार्टअप किया है कैरियर शॉपिंग बैग के ऊपर, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं, जिसमें आपकी जो है वो जो नालाज जो आपके होते हैं तो वो बिल्कुल ही चौक हो जाते हैं। उसके बाद उसकी जो कास्ट होती है रिकवरी वो बहुत ज़्यादा इकनॉमिक कास्ट हो जाता है। एक तो ये, तो सबसे बड़ा जो इसका जो नुकसान जो अगर हम बात करें तो उसमें ह्यूमन हेल्थ जो है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा मुतासिर एनवायरनमेंट क्योंकि उससे मुतासिर होती है तो ऑटोमेटिकली आप बिल्कुल यही है। उसके बाद आप अगर हम बात करें कि मरीन लाइफ की, तो मरीन लाइफ जो है वो भी आपकी पूरी जो है ना वो डैमेज हो रही होती है। और वही फिशेस या जो भी वहाँ पे मरीन के ऑर्गेनिजम्स हैं जब फूड चेन में हमारे आ जाते हैं तो वही प्लास्टिक हम खुद खा रहे होते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को ये करें, क्योंकि ये जो प्लास्टिक जो है वो फ्रेगमेंट्स में पीसेस में जो है ना वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो अगर इसको हम देखें कि ये जो माइक्रो प्लास्टिक जो है 5 मिलीमीटर उसकी साइज़ होती है, जो हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन फूड चेन के थ्रू जब हमारे पास आ जाते हैं, इंजेस्ट हम कर रहे होते हैं, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हफ्ते में हम कहें कि 5 ग्राम प्लास्टिक ईच इंडिविजुअल इज इंजेस्टिंग। अगर हम सिंपल करें तो उसको ये करें कि ये जो क्रेडिट कार्ड जो हमारे पास है ये अलार्मिंग है बिल्कुल। जो क्रेडिट कार्ड है हमारे पास, तो जस्ट यू आर च्यूइंग द क्रेडिट कार्ड एवरी वीक जो है ना। देखिए क्या इन्होंने मिसाल दी, तो इससे हमें क्या समझना है, क्या सीखना है कि हम क्या उस कानून का इंतजार करें कि हमें सख्ती में लेके आए वो कानून तो हम अमल करेंगे, या हमें खुद से कुछ करना है? तो देखें, दुनिया में या कहीं पे भी ये जो बैंकों के कंज्यूमर बिहेवियर जो है तो उसके लिए तो बताया जाता है, अवेयरनेस दी जाती है कि आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। देखें, गवर्नमेंट ने एक अवेयरनेस कैंपेन या गवर्नमेंट ने ये समझा कि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं, उसने एक
بین امپوز کر دیا. اب انڈیویجول کے اوپر یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ نو پلاسٹک بیگ از ریکوائرڈ, آپ خود اس کے اوپر بیک آؤٹ کر دیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ دوسری چیزیں یوز کرتے تھے. جو ہمارے فور فادر تھے وہ کیا چیزیں یوز کر رہے تھے, کپڑے کے بیگ تھے ہمارے پاس. جب ہم فرض کریں کہ دودھ لینے جاتے تھے, کوئی نہ کوئی برتن ہم اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. تو یہ پورا بیہیویئر جو ہے نا, یہ ہمارا اپنا ہے. اگر جب تک ہم اپنا بیہیویئر چینج نہیں کریں گے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا. اور آپ نے بالکل بات صحیح کہی کہ آپ کو خود سے جو ہے, پھر آپ آرگینک کی طرف آنے کی بات کرتے ہیں, تو یہ سب کچھ آرگینک ہی. تو ویسٹ میں تو آرگینک بیگز تک بنائے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو استعمال کریں جب آپ اپنے گروسری کرنے جاتے ہیں اس وقت. بات کروں گی یہاں پہ آپ سے وائس صاحب کے, پہلے بھی کہتے ہیں بہت لاز آئے, اعلان کیے گئے, لیکن ممکن ہی نہیں ہوا پلاسٹک بیگز کا خاتمہ. اس بار کیا ممکن ہو سکے گا آپ کو لگتا ہے؟ چلیں کنزیومر بیہیویئر تو ایک بات کی بات ہے نا, سب سے پہلے کنزیومر آئے گا آپ کے پاس, تو جو آپ شاپ کیپر ہیں تو آپ پرووائڈ وہی بیگ کر رہے ہیں تو مجبور ہے نا, وہ تو خالی ہاتھ آئے. چلیں کپڑے کا بیگ بھی لے جاتے ہیں بعض دفعہ, اب ہو گیا تھوڑا سا لوگوں میں اویئرنیس آ گئی, لیکن اس کو کس طرح آپ روکیں گے, کس طریقے سے ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں یہ تو اب ہے کہ دنیا میں ایک کسی بھی چیز کو بیلنس کرنے کے لیے لاز ہیں. تو لاز کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس وقت ہم جو کروا رہے ہیں, یا جو ہمارے لوگ جو ہیں, آپ 15 جون سے آپ دیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ مارکیٹس میں ہول سیلر ریٹیلرز کے پاس, مال, مینوفیکچرر, تو وہاں پہ ہم جا رہے ہیں اور اس کو ہم جو ہے اسی طریقے سے جو بھی اس کے سیمپلس ہیں وہ ہم کلیکٹ کر رہے ہیں. پھر جو ہمارا جو قانونی کارروائی جو ہے, مثال کے طور پہ جوڈیشل میجسٹریٹ میں یا کہیں پہ بھی, اس وقت ہم بالکل زیرو ٹالرنس کے اوپر ہیں. اور گورنمنٹ کی پوری یہ کوشش ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے سکسیزفل کریں اور لوگوں کو جو ہے یہ پلاسٹک جیسی پولوشن سے ہم بچائیں. تو یہ ہمارا جو گورنمنٹ کا اوورآل یہ ایک انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف سندھ کا نا. اچھا, یہ جو آپ قانون کی گرفت میں لائیں گے, اس پہ کیا کوئی فائن ہے, کیا اقدامات ہوں گے مزید؟ کیونکہ یہ تو سخت, لوگوں کو پتہ ہے کس طرح سمجھ آتا ہے, اوہ اگر ہم نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی نا تو 500 دینے پڑیں گے فوراً, ٹھیک ہے, یا ہم نے جو ہے ہارن جو ہے یہاں پہ بجانا منع, ادھر بجا دیا, بلاک کر دیا, تو یہاں فائن دینا پڑے گا, لوگ اتنا دینا پڑے گا. لوگوں کو اس طرح سمجھ آتی ہے. اس طرح بھی آپ نے پلاسٹک کاٹ کے اسے, تو یہ کس طرح کا قانون ہوگا؟ کیا اس پہ کوئی فائن ہوگا یا بس آپ جائیں گے اور آپ کی پوچھ گچھ ہوئی اور چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, ایسے بالکل بھی نہیں ہے نا. دیکھیں جو میں نے پہلے کہا تھا نا کہ یہ ہمارا جو قانون جو بنا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ جو بھی وایولیشن کرے گا تو وہ اس کو جو ہے ہم جوڈیشل میجسٹریٹ کی کورٹ میں لے کے جائیں گے. تو اس میں آپ اندازہ یہ کریں کہ اس کو انوائرمنٹ کو اتنی جو ہے وہ امپورٹنس ہے کہ اس کو آپ کرمنل کورٹ آف پروسیجر کے تحت اس کو ڈیل کریں گے. تو جو دوسرے کرائمز ہوتے ہیں, یعنی فوری ایکشن لیا جائے گا. یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک بات کروں گی, کہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو ہے پلاسٹک بیگز استعمال کرنے کا الاؤ نہیں ہے کسی ایریا میں, تو وہاں پہ پتہ ہے کیا کیا جاتا ہے وائس صاحب, وہاں پہ فوری طور پہ جو ہے اگر آپ کچھ بھی سیل کر رہے ہیں آپ کو اسی وقت وہ آپ کی سیل کر دیتے ہیں وہ جگہ, آپ کچھ سیل ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ جو ہے یہ ان کے لاء کے مطابق کام نہ کریں. تو اس طرح کی فوری اگر سزائیں دی جائیں, آپ نہیں سمجھتے زیادہ بہتر ہیں؟ دیکھیں اصل میں اوورآل بات کروں, کیونکہ ہم گورنمنٹ ہیں, تو گورنمنٹ میں ہر بندہ, پھر آپ لوگ بھی یہی, کوئی بھی یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اپرچونٹی نہیں دی گئی نا. کیونکہ آرٹیکل 10A بھی آپ کا ہے کہ کسی کی رائٹس کو آپ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی بندہ کرائم کر رہا ہے تو آپ اس کو سنیں تو صحیح, سننا جو ہے نا وہ لازمی ہے. تو اسی طریقے سے لیکن یہ تو کھلا کرائم ہے نا, آپ کا لاء ہی نہیں ہے, آپ پہ وہ سختی کر دی گئی ہے, بین کر دیا گیا ہے, اور آپ پھر بھی آپ کریں تو یہ تو آپ اوپن نہیں کر رہے ہو کرائم. پلاسٹک بیگ کا متبادل وائس صاحب کپڑے کا بیگ ہے, کہتے ہیں لوگ بہت ایکسپینسو بیگز ہیں وہ, اور اس کو پرچیز کرنے میں کافی پیسے دینے پڑتے ہیں, اس کی نسبت وہ جو آپ کو پلاسٹک بیگ ملتا ہے وہ فری میں ملتا ہے. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں نا کہ پلاسٹک کو آپ استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں, یہی ہے. اب آپ کو نہیں کر سکتے, مینس یہ پھینک دیتے ہیں اسی وقت. اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے جو چیز پھینکی ہے اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کے اثرات کیا ہیں آپ کے اوپر, آپ کی جنریشن کے اوپر, اس کے بعد آنے والی جنریشن کے اوپر. آپ اس کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے. نمبر پہلی بات یہ, اگر ہم کپڑے کی بیگ پہ آئیں تو اس کی کیا پرائس ہوگی؟ اگر آپ کسی مال میں جاتے ہیں 40 روپیز 50 روپیز, تو آپ اس کو کتنی مرتبہ یوز کر سکتے ہیں؟ مور دین 100 ٹائمز آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو وہ تو آپ کی جو ہے نا, وہ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ فرض کریں کہ جو آپ کو جو کسی شاپ پہ جاتے ہیں, آپ کو اپنی عادت بنانی پڑے گی. چلیں یہاں پہ آپ نے کنزیومر کی تو بات کر لی وائس صاحب, بات کروں گی وہ جو مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, پلاسٹک بیگز بنا رہے ہیں, بڑی بڑی انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے, ان کا
ان کی ایک بڑی تعداد ہے, ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ہر چیز جو انوویٹو جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے نا, تو ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم سارے پلاسٹک کے اوپر بین کر رہے ہیں. ہم نے تو سمپل یہ کہا کہ جو شاپنگ بیگ ہے نا اس کے اوپر اگر ہم بات کریں, ہم اپنے پڑوسی جو ہمارا کنٹری ہے انڈیا, اس نے 19 سنگل یوز پلاسٹک بیگز کے اوپر بین کیا ہوا ہے. 19 آئٹمس ہیں. ہم نے تو صرف ایک آئٹم جو ہے نا وہ اپنا پلاسٹک شاپنگ بیگ کے اوپر ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دنیا کی بات کریں, کہ آپ رواندا کی بات کریں, آپ کینیا کی بات کریں, تو انہوں نے ورلڈ ٹفیسٹ بین جو ہے نا وہ پلاسٹک کے اوپر امپوز کیا ہوا ہے, اور وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو جو چلا رہے ہیں. وارث صاحب, لاسٹ میں چاہوں گی کہ جو ہماری عوام ہے آپ کو دیکھ رہی ہے, یہ لا آ گیا ہے, 15 جون سے آ چکا ہے کہ اس پہ بین کر دیا ہے پلاسٹک بیگز کا استعمال. عوام کو کیا کرنا ہے, کس طرح ساتھ دینا ہے حکومت کا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا حکومت ساتھ دے, حکومت ساتھ دینے آ گئی, آپ نے کس طرح ساتھ دینا ہے یہ ہمیں وارث صاحب بتائیں. جی دیکھیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے دنیا میں کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں نا, وہ اویئرنیس جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے تھرو جو میڈیا جو ہے نا اس کا مین رول ہوتا ہے کسی بھی چیز میں. تو سب سے پہلے تو میں دلی شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا, میڈیا کا, کہ آپ لوگ اس چیز کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں, اور ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ باڈیز کو کہ ہم آ کے ان کو بتا دیں. دیکھیں میرا یہ میسیج ہوگا کہ اس کے اگر امپیکٹس کو دیکھا جائے تو اس کے بہت زیادہ امپیکٹس ہیں. اس کے امپیکٹس صرف ہمارے اوپر نہیں ہیں, وہ جو بے زبان جو آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے, جی بالکل, اس میں آپ کے سی ٹرٹلس ہیں, ایون دو آپ کی جو فش ہیں جس کو آپ کھا رہے ہیں اس کے اوپر بھی اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے. تو اس چیز کو بچانے کے لیے آ کے مل کے ہم جو ہے نا وہ صاف ستھرا ماحول سندھ کا ہم بنائیں, جس میں ہم پلاسٹک بیگ کو بالکل ریجیکٹ کر دیں. ہم خود کپڑے کا بیگ لے کے جائیں, 10 مرتبہ اس کو لے کے جائیں, اگر سبزی لے کے جانی ہے تو وہی بیگ ہم لے کے جائیں. تو یہ جو ساری چیزیں جو ہیں نا, دیکھیں یہ ماحول سائلنٹ ہے, نیچر کا ایک اپنا قانون ہے. اگر آپ اس کو قانون کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہماری کوئی بھی اسپیشیز یہاں پہ ہے, وی آر انیبل ٹو سروائیو ہیئر. تو اس میں یہ ہے کہ ہم سب کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی ہمیں پلاسٹک بیگ نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ پلاسٹک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور یہ 2-3 دنوں میں آپ کو یہ بھی سکسیسفل اسٹوری بتاؤں کہ ایسے شاپس ہیں جہاں پہ آپ جائیں گے, کل تک آپ کو جو ہے وہ شاپر میں کوئی چیز ملتی تھی, اب کپڑے کے بیگ میں بھی مل رہا ہوتا ہے, پیپر بیگ میں بھی مل رہا ہوتا ہے. جی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ یہ اوورآل جو ہے نا وہ ہمارا ایک اپنا جو رول ہے, تو اگر ہم اچھے طریقے سے پلے کریں گے تو یہ ملک ہمارا ہے, یہ صوبہ ہمارا ہے. جی بالکل, تو ہم مل کے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ ڈسکریج کریں. بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے, اور اتنی ایفرٹس آپ لوگ کر رہے ہیں, اور یقیناً ان ایفرٹس میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جو ہمیں ساتھ دینا ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم کہیں پہ بھی کچھ بھی لینے جائیں تو ہمیں خود ہی کہنا ہے کہ ہمیں یہ پلاسٹک بیگ نہیں چاہیے. اگر ہم بائک آؤٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ مجبور ہو جائے گا. کسٹمر جب خود اس کا بیہیویئر ٹھیک ہوگا تو جو آگے سیلز مین ہے وہ آپ کو کبھی بھی پلاسٹک بیگ نہیں دے گا. یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک کے ساتھ جا رہے ہیں ابھی بریک پہ, پھر واپس آئیں گے تو اور بھی بہت ساری باتیں آپ سے ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا.